أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورۃ العادیات کا ترجمہ سماعت کریں گے اور اس کی مختصر تفصیل بھی ہم سماعت کریں گے۔ سورۃ العادیات یہ مکی صورت ہے اور امام ابو عبید نے حسن بصری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الزلزال جو ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ صورت نصف قرآن ہے، یعنی آدھا قرآن ہے، اور سورۃ العادیات یہ آدھا قرآن ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، سورۃ الزلزال اور سورۃ العادیات۔ ویسے تو یہ پورا قرآن ہی ہمیں سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ تو سورۃ الزلزال میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ مکی صورت ہے، اور سورۃ العادیات یہ مکی صورت ہے جو آج ہم جس کا ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو بہت تیز دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، فالموریات قدحا، پتھر پر سم مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں، فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے ہیں، فأثرن به نقعا، پھر اس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا، پھر دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور یہ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلے یہ کہ وہ گھوڑے جو تیز دوڑتے ہیں، پھر وہ سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے ہیں، پھر وہ جو ہے گرد و غبار اڑاتے ہیں، اور پھر وہ دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائیں، اور گھوڑوں کی قسمیں، پھر ان کی سموں کی قسمیں، جو ان سے نکلنے والی چنگاریاں ہیں ان کی قسمیں، اور پھر وہ جب فوج میں گھستے ہیں دشمن کی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں ارشاد فرمائیں۔ اب حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سے مراد وہ اونٹنیاں ہیں جو عرفات سے مزدلفہ تک دوڑتی ہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں ان سے مراد وہ اونٹنیاں ہیں جو عرفات سے مزدلفہ تک دوڑتی ہیں، اور پھر جب لوگ مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں تو وہ آگ جلاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فالمغیرات صبح سے مراد وہ اونٹنی ہیں جو صبح کو مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ یہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد مجاہدین کے گھوڑے ہیں، وہ گھوڑے ہیں جو ہے وہ بدر و احد میں کام آئے، وہ صحابہ اکرام کے گھوڑے ہیں جو مسلمانوں کے لیے جنگوں میں استعمال ہوئے ہیں، اور یہ مجاہدین کے گھوڑے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس کو بلایا اور فرمایا
کہ اگر تمہیں کسی بات کا نہیں معلوم تو آپ کیوں دوسروں کو اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد اونٹ نہیں ہے۔ تو بہرحال امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو آپ نے راجح اور صحیح کہا ہے۔ حضرت امام ابن جریر انہوں نے جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو صحیح کہا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ چنگاریاں نکلنا اور گرد و غبار جو اڑتا ہے وہ مجاہدین کے گھوڑوں سے اڑتا ہے، نہ کہ اونٹنیوں کے چلنے سے اور ان کے پاؤں سے نکلتا ہے۔ یعنی اونٹنیاں جب چلتی ہیں تو ان کے پاؤں سے چنگاریاں اور گرد و غبار نہیں اڑتا، بلکہ جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو اس وقت ان کے پاؤں سے جو ہے وہ چنگاریاں اور گرد و غبار اڑتا ہے۔ تو امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو راجح اور صحیح کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر اونٹنیاں لیں تو وہ اونٹنیاں بھی بڑی اعلیٰ ہیں، کیونکہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر فرمان ہو تو اس کو بھی تو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو عرفات سے مزدلفہ تک دوڑتی ہیں، پھر صبح ہوتے ہی وہ مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہوتی ہیں، تو وہ اونٹنیاں بھی بڑی اعلیٰ ہیں، ان کا مقام بھی بڑا ہے۔ اگر وہ ہوں تو قرآن مجید میں اس کا اگر ذکر آنا بڑی بات ہے، اور اگر مجاہدین کے گھوڑے ہیں تو وہ گھوڑے کتنے اعلیٰ ہوں گے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ اور سورۃ العصر میں فرمایا بے شک انسان خسارے میں ہے، اور یہاں پر ارشاد فرمایا انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، ضرور ناشکر ہے۔ یعنی میں نے اس کو اپنی نعمتیں عطا فرمائیں، سب کچھ دیا، اور یہ صبح سے لے کر شام تک ناشکریاں ہی کرتا ہے۔ یہ ناشکری ہے کہ ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز ادا نہیں ہوتی، یہ ناشکری ہی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے گلے شکوے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، آج میرا فلاں نقصان ہو گیا، میرا فلاں نقصان ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے قسمیں کن چیزوں کی ارشاد فرمائی، اور آگے بات کتنی بڑی ارشاد فرمائی، فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان بڑا ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر گواہ بھی ہے، اور اس پر وہ ضرور گواہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں ناشکرہ ہوں، اس کو معلوم ہے کہ میں ناشکریہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں ایک عرصہ ہو جاتا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو ایک فجر کی نماز بھی ادا نہیں کر سکتے، کھانا کھانے کے بعد صرف اتنا ہی ہم نہیں کہہ سکتے ایک ہلکا سا کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ جس رب نے ہمیں 3 ٹائم کھانا دیا، بلکہ کئی لوگ تو ایسے جو 5 ٹائم بھی کھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ناشکریاں جاری ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ اس پر گواہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں۔ ہم نے اسے دولت دی، مال دیا، اولاد دی، سب کچھ دیا، لیکن وہ ناشکری سے باز ہی نہیں آتا۔ اور پھر کیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ یعنی اس کو مال سے اتنی محبت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرا اپنا کمایا ہوا ہے، یہ میرا اپنا لیا ہوا ہے، یہ میری اپنی کمائی ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں یہ رب کا دیا ہوا ہے، یہ رب کی مہربانی سے ہے۔ وہ اولاد اور مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہر روز جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو مال کا بدل عطا فرما، یعنی یا اللہ جو تو نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ جو تیرے راستے میں 1 روپیہ لگائے گا تو اس کو 10 گنا عطا فرما، اس کے اوپر یا اللہ تو کرم فرما۔ فرشتے دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ جس نے خرچ کیا اس کو تو اس کا بدل عطا فرما، اچھا بدلہ دے۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ
اے اللہ بخیل کے مال کو ضائع کر دے۔ اب دعا کرنے والا فرشتہ ہو، اور اس حدیث یعنی یہ روایت جو ہے، جو یہ فرمان ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، دعا فرشتہ کر رہا ہے، قبول اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو کہاں جائیں گے اگر ہمارا مال ضائع کر دیا گیا؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں نا ان کی پوری نہیں ہوتی، ان کا مال کبھی پورا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ پریشان ہی رہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ میں اگر لگاؤں گا تو میرا مال ختم ہو جائے گا یا میں مر جاؤں گا، اللہ کے راستے میں کہیں لگانے سے میرا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، تو وہ مرتے ہی رہتے ہیں، ان کا مال ضائع ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انسان جو ہے یہ بڑا عجیب ہے، یہ مال کے معاملے میں سخت ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ جو قبروں میں ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ قبروں کے بعد بھی زندہ کیا جانا ہے، مرنے کے بعد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ وحصل ما فی الصدور، اور سینوں کی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ جو ہم سینوں میں رکھتے ہیں یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، جو ہمارے سینوں میں ہے، یہ جو ہمارے باہر ہے، جو ہم ظاہراً کر رہے ہیں یا دل میں سوچ رہے ہیں، جو ہم منافقت کرتے ہیں، کسی کے بارے میں حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، رب العالمین جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین، قرآن مجید ہمیں بار بار بتا رہا ہے کہ انسان کو ناشکرا نہیں ہونا چاہیے، مال کے معاملے میں سخت نہیں ہونا چاہیے، اور سینوں کی جو باتیں ہیں اپنے سینے کو خلوص نیت سے آباد کریں، خالص نیت سے، اپنے اندر سے وہ جو برائیاں ہیں وہ ختم کریں۔ پھر فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کو ضرور خبر رکھنے والا ہے، بے شک ان کا رب اس دن ان کی ضرور خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین خود بھی جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اس نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے کہ لکھو ان کے اعمال۔ اب اللہ رب العالمین کے سامنے کچھ لوگ ایسے قیامت والے دن آئیں گے، ایک گناہ گار کے بارے میں ہے کہ وہ جب آئے گا، حدیث پاک سنا رہا ہوں، جب وہ آئے گا تو وہ اپنے گناہوں سے مکر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں، تو وہ کہے گا میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں گواہ پیش کر دوں تو مان جائے گا، وہ کہے گا جی گواہ لائے جائیں، تو ہاتھ، انگلیاں، زبان، کان، آنکھیں بولیں گی یا اللہ اس نے فلاں گناہ کیا، اس نے فلاں گناہ کیا، ہر چیز بول پڑے گی، پاؤں بولیں گے، زبان بولے گی، کان بول پڑیں گے اس کے خلاف، گواہی آ جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اب بتا، کہے گا جی ٹھیک ہے اب تو گواہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا اس کو تم چلا کے لے کے جا رہے تھے، اب اسے گھسیٹ کے لے کے جاؤ دوزخ میں۔ اب وہ جب اسے لے کے جایا جا رہا ہوگا تو ایک پلک کا بال، یہ جو آنکھ کے اوپر ایک پلک ہوتی ہے، اس کا ایک بال کہے گا یا اللہ اس کے بارے میں میری بھی گواہی ہے، وہ بھی ذرا سنتا جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ، ذرا اس کی بھی سننے دو۔ وہ بال کہے گا یا اللہ تیرا ایک وعدہ تھا دنیا میں کہ کوئی آدمی اگر ایک آنسو بھی تیرے خوف کی وجہ سے تیری یاد میں بہائے گا تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بالکل میرا وعدہ تھا۔ وہ بال کہے گا یا اللہ ایک رات ایسی آئی تھی مسجد میں، یہ آیا، اس نے وضو کیا اور یہ تیری یاد میں رویا، تیرے خوف کی وجہ سے یہ رویا اور آنسو نکلا اور وہ مجھے تر کر کے نکل گیا، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیری یاد میں رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ، میں نے سارے اس کے گناہ معاف کر دیے، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وہ رب کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس نے ساری گواہیاں معاف کر دی صرف ایک گواہی کی وجہ سے جو وہ پلک کے بال نے دے دی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی مغفرت ہو، وہ تو اتنا رحیم اور کریم ہے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے گواہ بھی رکھے ہیں۔ یہ آج ہم جن ہاتھوں سے، جن آنکھوں سے اور جس زبان سے بڑا پیار کرتے ہیں نا، یہ کل ہماری یہ زبان، یہ آنکھ، یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی بھی دیں گے۔
آج ہم ان سے بڑے پیار سے گناہ بھی کر لیتے ہیں نا، تو یہ کل یہی ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے۔ تو سامعین و ناظرین، ان ہاتھوں کو، ان پاؤں وغیرہ کو، ان اپنے جسم کے اعضاء کو صحیح طریقے پر اور صحیح راستے پر استعمال کریں، جو صحیح راستہ ہے۔ کل ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں ہمارے خلاف اٹھ کر ہماری جو ہے وہ گواہی دے دیں۔ ہم اگر کوشش کریں تو ان ہاتھوں سے اس قرآن مجید کو تھامیں، اس قرآن مجید کو پکڑیں، تاکہ یہ گواہی دیں، یا اللہ اس آدمی نے، ہم گواہی دیتے ہیں اس آدمی نے تیری پیاری کلام قرآن مجید کو اٹھایا، مسجد میں آیا، گھر میں اٹھا، اس نے وضو کیا، قرآن مجید پڑھا، تلاوت کی، صرف اس لیے کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے۔ پاؤں کو اپنی مسجد کی طرف لے کے جائیں، اپنی زبان پر تلاوت قرآن مجید جاری کریں، کل کہ یہ زبان جو ہے وہ گواہی دے کہ یا اللہ اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، گالیاں نہیں دی تھیں، گانے نہیں گئے تھے۔ ہمارے آج نوجوانوں کو بڑا شوق ہے، ایسے گنگنا رہے ہوتے ہیں، آتے جاتے موٹر سائیکل پہ، گاڑیوں پہ گنگنے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہم کیا گا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہی ہم وہ سانگ لگاتے ہیں، موسیقی لگاتے ہیں، اتنا کوئی جنون۔ حالانکہ اگر وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت لگا دی جائے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لگا دی جائے، تو اس میں کیا جو ہے وہ مذائقہ ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن صرف اور صرف ہمارا وہ ایک جو چسکا ہے، وہ ایک چس ہے، وہ مزہ وہ ہمارا نہیں جاتا، اور جس وجہ سے ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال کریں، اس سے ہم قرآن مجید دیکھیں، والدین کی زیارت کریں پیار اور محبت کی نیت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی فجر صبح صبح اٹھے، اپنے والدین کو، والد یا والدہ یا دونوں کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھے، غصے سے نہیں اور ضد کی وجہ سے نہیں، بلکہ پیار اور محبت کی وجہ سے دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہم آنکھوں کو اس طرح استعمال کریں، دل ہے، دل کو اچھی طرف لگائیں، دماغ ہے اس کے اندر خلوص نیت لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں میں نے ارشاد فرمائیں ان کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ساتھ میں کوشش کریں اگر یہ میرا پیغام اچھا لگتا ہے اس کو ضرور شیئر کریں، اس کو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کیا ہوا ہے تو لائک ضرور کریں، اور لائک اگر کیا ہوا ہے تو کومنٹس ضرور دیں۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔